علی قریش کے سرداروں میں سے ہیں اور یہ وہ نیزہ ہیں کہ جس پر قریش قائم۔ امیر المؤمنین آپ نے فی الواقع صلہ رحمی کی۔ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، ہماری اور ان کی اسلام کے متعلق دعوت ایک ہے کہ تم نے بہت بری بات کی، تمہاری بات قابل مذمت ہے، تم اس شخص کی رائے کو پسند نہیں کر رہے کہ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے علم سے عزت بخشی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کی قسم اگر معاویہ نہ ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ لوگوں کے سر اندرائن کے پھل کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ ہر گلی میں بیٹھنے والا، ہر چوراہے پر بیٹھنے والا کہ جس کو منہ دھونا تک نہ آتا ہو، وضو کے فرائض تک کا علم نہ ہو، جس کو نماز کے فرائض بھی نہ آتے ہوں، جس کو یہ تک نہ پتا ہو کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کس طرح کرنا ہے، وہ بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے آپس کے معاملات پر جو ہے وہ بحث کرنا شروع کر دے۔ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا، فیصلہ میرے حق میں دیا جائے گا اور معاویہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے، اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلقات کیسے تھے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں لوگوں کی زبانوں پر چل رہی ہوتی ہیں، جس میں سے کچھ خاص گروہ کے لوگ ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو ہے وہ طعن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ شکوہ اور شکایت اور برائی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آپسی معاملات دشمنی والے تھے؟ کیا یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کو ناپسند کیا کرتے تھے؟ کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے؟ آئیے اس بحث کے بارے میں ہم کچھ روایات سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ ہے۔ تو جب روایتوں میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت عظام کی آپس میں جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے معاملات تھے، صلح صفائی والے تھے، خوش اخلاقی والے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی زیاد بن ابی سفیان، یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قریبی ساتھی ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی عقیل بن ابی طالب، جن کی کنیت جو ہے وہ ابو یزید تھی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ ایک بار حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جی کھول کر تعریف کی، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بہادری اور چستی میں شیر سے، اور خوبصورتی میں موسم بہار سے، اور جود و سخا میں سخاوت میں دریائے فرات سے تشبیہ دے دی، اور فرمانے لگے اے ابو یزید حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، تو کہا کہ اے ابو یزید، میں علی بن ابی طالب کی تعریف کیسے نہ کروں کہ علی قریش کے سرداروں میں سے ہیں، اور یہ وہ نیزہ ہیں کہ جس پر قریش قائم ہیں، اور مولا علی میں بڑائی کی، خوبیوں کی تمام علامات موجود ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ نے فی الواقع صلہ رحمی کی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، نہج البلاغہ کا خط نمبر 58 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ جنگ صفین کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شہروں میں خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں کیا لکھا تھا؟ خط نمبر 58 جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ ہمارے معاملے کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہم میں اور اہل شام میں ایک مقابلہ ہوا،
ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا رب ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے، ہماری اور ان کی اسلام کے متعلق دعوت ایک ہے، صرف اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ وہ اختلاف خون عثمان کا تھا اور ہم اس سے بری تھے۔ تو اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خیالات رکھا کرتے تھے اور آپ کا جو ہے وہ کیا نظریہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور دینی سوال کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھ لیجئے کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو شخص کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، میں آپ کی رائے پر علی کی رائے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا زبردست جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بری بات کی ہے اور تمہاری بات قابل مذمت ہے۔ تم اس شخص کی رائے کو پسند نہیں کر رہے کہ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے علم سے عزت بخشی ہے اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام کیسا تھا اور آپ کتنی جو ہے وہ عزت کیا کرتے تھے، کتنا جو ہے شرف اور فضیلت جو ہے وہ دیا کرتے تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، اور کیوں نہ دیں کہ وہ آپ کو پہلے سے ہی حاصل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خارجیوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو شہید کرنے کا ایک ہی رات میں منصوبہ بنایا۔ تو جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا تو وہ آپ کو قتل نہ کر پایا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے اور وہ بات آپ کو بہت نفع دے گی۔ تو آپ نے کہا کہ بیان کرو کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے بھائی نے اب تک علی کو قتل کر دیا ہوگا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ تمہارا بھائی ان پر قابو نہ پا سکے۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی دشمنی نہیں تھی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کوئی میل نہیں تھا۔ یہ خام خواہ آج کل لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ صحیح العقیدہ کہلانے والے لوگ بھی ایسے لوگوں کی روایات کو لے کر کے آ جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے کہ جنگ صفین کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تکرہوا امارت معاویہ، کہ معاویہ کی حکومت کو، معاویہ کی گورنری کو برا نہ کہو، برا نہ سمجھو۔ واللہ لو قد فقدتموہ لقد رأیتم الرؤوس تنزع عن کواہلها کالحنظل، کہ اللہ کی قسم اگر معاویہ نہ ہوں گے، تم اگر معاویہ کو کھو دو تو پھر کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ لوگوں کے سر اندرائن کے پھل کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یزید بن اسم سے روایت ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جب صلح ہو گئی تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے مقتولین کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتولین کی طرف گئے تو وہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ لوگ بھی جنت میں ہوں گے، اور فرمایا کہ روز قیامت معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا، فیصلہ میرے حق میں دیا جائے گا اور معاویہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا تھا۔ تو دیکھیے کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا، جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، تو اب اس پر فیصلہ کرنا یہ آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہر گلی میں بیٹھنے والا، ہر چوراہے پر بیٹھنے والا کہ جس کو منہ دھونا تک نہ آتا ہو، وضو کے فرائض تک کا علم نہ ہو، جس کو نماز کے فرائض بھی نہ آتے ہوں، جس کو یہ تک نہ پتا ہو کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کس طرح کرنا ہے، وہ بیٹھ کے حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی کے آپس کے معاملات پر جو ہے وہ بحث کرنا شروع کر دے
کہ جس کو بیسکس کا علم ہی نہیں ہے، جس کو فرائض علوم ہی نہیں پتہ، اور وہ جو ہے ان معاملات کے اندر جو ہے وہ بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، اور صرف جو ہے تاریخ کو اٹھا کر کے اور ان میں بھی جھوٹی روایات کو بیس بنا کر حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے، تو یہ بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اب معاملہ ہوا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ تو جب کسی کے درمیان کسی کے ساتھ اگر جو ہے وہ لڑائی ہو جائے، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، تو فیصلے کا حق ان سے بڑے کو ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹے کو۔ اب ان کے درمیان جب معاملہ ہوا تو فیصلے کا حق کن کو ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلے کا حق حاصل ہے، نہ کہ ہر گلی کے چوڑے بندے کو، ہر چرسی کو یہ حق حاصل ہو کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی اس لڑائی کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ اس روایت سے آپ کو بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کیا فرما رہے ہیں کہ معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا، فیصلہ میرے حق میں دیا جائے گا اور معاویہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہی بات رسول اللہ علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمائی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنگ صفین نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جب یہ معاملات چل رہے تھے، تو ابو مسلم خولانی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ خود کو جو ہے وہ حضرت مولا علی سے زیادہ شرف والا سمجھتے ہیں، آپ تو سابقین نہیں ہیں، وہ تو شروع میں اسلام لانے والے ہیں، وہ تو شروع سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی ہیں، آپ تو بعد میں اسلام لائے، تو کیا آپ شرف میں خود کو مولا علی سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، جو شرف اور جو فضیلت مولا علی کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے، لیکن بات صرف خون عثمان کی ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ عثمان کے قاتلین کو پیکر کردار تک پہنچایا جائے، اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ بنو امیہ افضل ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں، یا بنو ہاشم زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں کے فضائل بیان کیے، اور آخر میں یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کون ہے جو بنو ہاشم کی فضیلت کو، بنو ہاشم کے شرف کو پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ پیش کی ہیں، اس کے حوالے آپ نے اسکرین پہ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو یہ حوالوں کے ساتھ میں نے روایتیں پیش کی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں بھائی تھے، ان کے درمیان کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف ایک جو ہے وہ اجتہادی مسئلہ تھا جس میں حضرت معاویہ سے خطا ہوئی اور مولا علی حق پر تھے، تو یہ معاملہ ہوا۔ خطا ہو جائے کسی شرف والے بندے سے، کسی مجتہد سے، تو وہ خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا، اس پر بھی ایک نیکی ہوتی ہے۔ تو اس پر اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہتا ہے، آپ کو جو ہے وہ گناہگار کہے، آپ کو برا بلا کہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، تو وہ بالکل قابل مذمت ہے۔ ایسا شخص لائق تقلید نہیں ہے، ایسے شخص کی بات نہیں سننی چاہیے، اور اس کی بات پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح اور درست عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔